مذاکرے کی مدنی مہک اور اس میں آج ہونے والے مدنی مذاکرے کے سوالات، امیر اہل سنت کی گفتگو، اس کے متعلق آپ کے سوالات، آپ کے تاثرات بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مدنی چینل پہ چلنے والے نمبرز پر اگر آپ کالز کریں اور اپنے تاثرات، اپنے سوالات اس میں ریکارڈ کروائیں تو انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس کو شامل سلسلہ کریں گے۔ نگران شورا بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، رکن شورا بھی جلوہ فرما ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو ابتدائیہ تھا کئی حوالوں سے، اس میں بھی کچھ سوالات قائم ہوئے ہیں، لیکن ایک بڑا ہی ہاٹ ٹاپک جو ہمارا اس وقت کا ایک موضوع ہے پورے ملک کا، اور کافی کچھ اس پہ سوشل میڈیا پر اپنے تاثرات، اپنے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے بھی اس پر مذمت بھی بیان فرمائی اور متاثرہ خاندان سے آپ نے تعزیت بھی فرمائی، دعا بھی فرمائی، لیکن ساتھ ہی اس حوالے سے بہت ہی ایک اہم ترین مدنی پھول بیان کیے، خاص کر بچیوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، موجودہ حالات میں کی جانے والی احتیاطوں کے حوالے سے۔ اب میں ضرور چاہوں گا نگران شورا سے کہ اس اہم ترین موضوع کو ہم ابتدا میں لیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہی تھے، اور اس کو ایک اثر نو پورا ایک بریف کیا جائے، تاکہ اس میں جو امیر اہل سنت کی جو گفتگو ہے تو بعض اس کو جس انداز سے بھی لیں گے، لیکن ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کی ایک احتیاطوں میں ہم نے تو کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، زندگی کے تمامی معاملات میں امیر اہل سنت کے دیے مشوروں پر عمل کیا، الحمدللہ ہم نے اس کے فوائد پائے ہیں۔ تو آپ اس سلسلے میں کچھ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں اور ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اللہ اللہ اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تقریباً چند دن ہو گئے ہیں اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے۔ غالباً یہ شاید بدھ کا واقعہ ہے، بدھ کا واقعہ ہے، بدھ کا واقعہ ہے، مجھے جو یاد پڑتا ہے۔ جمعرات کو بھی اس پر کچھ نہ کچھ بیان کیا گیا، مگر ظاہر ہے کہ واقعہ ایسا ہے کہ اول تو اس کی جتنی مذمت کریں اتنی کمی ہے، مطلب ایک رہ کر چیز یاد آتی ہے۔ لیکن آج جو موضوع تھا نا، وہ موضوع یہ تھا کہ اب کیا کریں، مطلب جو بچے والے ہیں، بچیوں والے ہیں، یہ بچیوں والے اب کیا کریں۔ اس پر امیر سنت نے جو کچھ بیان کیا، میں کمپیریزن کر رہا ہوں، تقابل کر رہا ہوں۔ دنیا خود تک تو حل دے ہی رہی ہے، امیر سنت نے بھی ایک حل دیا ہے، اور میں اس کمپیریزن کو دیکھ رہا ہوں کہ جو دنیا حل دے رہی ہے اور ایک حل ہم کو یہاں سے مل رہا ہے۔ اگر میں اس کو کمپیریزن کرتا ہوں، تقابل کرتا ہوں، تو میں ایک نتیجہ لیتا ہوں۔ وہ نتیجہ یہ لیتا ہوں کہ اگر کسی کے پسینے سے بدبو آتی ہے نا، تو نارملی یہ غذاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ غذائیں بعض اوقات اس طرح کی استعمال کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ غذائیں معدے میں جاتی ہیں، پھر معدے سے خون اور یہ ساری چیزیں معدے کی خرابی کا بھی ایک سبب ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک بنیادی ایک بیسک کاز ہے اس کا، پسینے سے بدبو کا ہونا۔ تو اب یہ کہ ایک ہوتا ہے پسینے کی جو بدبو ہے، اس کا حل وہ ہے آپ کی غذاؤں کو کنٹرول کریں، معدے کو صاف کریں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ پسینے سے آنے والی بدبو کو آپ کنٹرول کر سکیں۔ اور ایک یہ ہے کہ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں جیسا کرنے دو، یعنی اس بدبو کو پیدا کرنے والے جتنے بھی عوامل ہیں اس کو نہ چھیڑو، باڈی اسپرے لے لو، اسپرے کرتے رہو، بدبو دبتی رہے گی۔ تو عموماً جس طرح کا حل دیا جاتا ہے، دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ سارے اسی طرح کا حل دیتے ہوں گے، مگر جنرلی طور پر جس بے شرمی، بے حیائی کی روک تھام کرنی چاہیے، جو ایک مسلمان کے دل میں جو ایک خوف خدا،
تقوی اور شرافت حیا پیدا کرنی چاہیے. لباس و انداز پر جس طرح کا مطلب کہ قدغن لگنا چاہیے جو آج بھی اس کا اظہار ہوا. پھر اس طرح کی جو مطلب کہ جو تعلیمی اداروں کے اندر جس طرح کی ایک بے شرمی و بے حیائی پائی جاتی ہے، دعوتوں میں اور شادی بیاہ کے موقع پر بازاروں میں مارکیٹوں میں جس طرح کی بے شرمی بے حیائی پائی جاتی ہے، جو مطلب کہ کسی بھی اس طرح کی گندی طبیعت کو ابھارنے کے بعض کازز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہوگا. اب اس گندی طبیعت، گندے نیچر، گندے مزاج کو مطلب جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے بجائے وہ اپنی جگہ چلتی رہیں، بھلے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اسی طرح مطلب کہ جو ایک بے شرمی بھی حیائی کے ساتھ ناچنا گانا کودنا اور اس طرح کی چیزیں. میں اب کھل نہیں رہا ہوں مزید، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے سننے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس سمت انہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. وہ اپنی جگہ قائم رہے، اس کو مت چھیڑو، کیونکہ وہ بعض اوقات یہ ہے کہ معاشرے کے بعض سمجھدار کہلانے لوگوں کی سمجھو کہ یہ بھی ایک بدقسمتی ان کی روحانی غذا ہو گئی ہے. یہ بے شرمی بے حیائی، جیسے گانا ہے نا موسیقی بازوں کی روحانی غذا ہے، تو اس طرح بے شرمی بے حیائی، بے پردگی، بد نگاہی، یہ بھی بازوں کی معاذ اللہ اس طرح کی غذائیں بنی ہوئی ہیں کہ وہ اسی سے مطلب ان کی سیری ہوتی ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو کیسے ختم کریں گے؟ وہ ختم کریں گے تو خود ہی بیچارے کہاں کے کہاں، بیچارے بھی کیا بولوں میں ان کو. تو امیر سنت نے جو آج آپ کو جو حل دیا ہے نا، اس سوسائٹی کو جو آج امیر سنت نے حل دیا ہے، پیرنٹ کو جو آج امیر سنت نے حل دیا ہے، وہ حل ان تمام حل سے مختلف ہے. آپ نے معدہ صاف کرنے کا، خون میں موجود وہ جراثیم جس کی وجہ سے پسینے میں بدبو آ رہی ہے، وہ جلدی بیماریاں پیدا کرنے والی چیزیں جو خون کے ذریعے اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ فرما رہے معدہ صاف کریں، غذائیں درست کریں اور اس طرح کا ٹریٹمنٹ کریں کہ یہ بدبو ہی ختم ہو جائے. آخر باڈی اسپرے کر آپ کب تک کام کریں گے؟ باڈی اسپرے کے اوپر تو اس کے اوپر 24 آور لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ لکھا ہوتا ہے بھائی جناب یہ 24 گھنٹے تک آپ کی بدبو کی حفاظت کر لے گی، اس کے بعد ہماری گارنٹی نہیں ہے جو بدبو نکلے وہ تمہارا ذمہ ہے. اسی طرح چیزیں جیسے منہ سے بدبو نکلتی ہے، منہ سے بدبو گلے کی خرابی کی وجہ سے، دہن کی خرابی کی وجہ سے، معدے کی خرابی کی وجہ سے. تو ہمارے یہاں چنگم دے دیا کہ بھائی منہ کی بدبو کو دبا لو، ماؤتھ اسپرے دے دیا کہ منہ کی بدبو کو دبا لو، اس طرح کی 10 چیزیں تھے منہ کی بدبو کو دبا لو. یہ دبتی آپ کو پتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے دبتی ہیں. ہاتھوں پر اگر آپ اس طرح کی کوئی غذائیں کھاتے ہیں نا، عموماً آپ مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں تو ہاتھوں پر انگلیوں پر اس کی بدبو لگ جاتی ہے، اور مطلب یہ واقعی اس کی اسمیل کھانے کے بعد پھر اس کی اسمیل بڑی مکروہ قسم کی اسمیل ہوتی ہے اور وہ مزہ نہیں دے رہی ہوتی. اب آپ صابن سے ہاتھ دھوئیں گے نا، اور جیسے صابن لگایا ہاتھ دھو کر نکلے، آپ سونگیں گے تو آپ کو وہ کھانے والی بو نہیں آئے گی، آپ کو صابن کی بو آئے گی. مگر وہ صابن کی بو کا جو پیریڈ ہے نا وہ 10-15-20 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے. اس کے بعد پھر سے وہ اندر کی جو بو ہے نا اس نے اٹھنا ہوتا ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، رمیل سنت کے آج کے حل کو میں اس چند اگزامپل کے ذریعے آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس سوسائٹی سے اگر ہم اس طرح کے واقعات کو ختم کرنا یا کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس عوامل کو، ان فیکٹرز کو ختم کرنا پڑے گا جن کے ذریعے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں چنگاریاں جلتی رہیں، جب چنگاریاں جلتی رہیں گی نا تو بس کہیں بھی کوئی مٹی کا تیل کا چھڑکاؤ کرنے کی ضرورت، آگ لگ جائے گی. ان چنگاریوں کو بجھانے کے بجائے، ان عوامل کو ختم کرنے کے بجائے، ان بے شرمی بے حیائی کی چیزوں ختم کرنے کے بجائے ہم مطلب کہ کسی اور ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں. ہم کہیں کہ جناب یہ نہ جائیں، ہم ٹھیک ہے بچوں کو، بچیوں کو اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کہ کوئی مطلب کہ اس طرح کا آدمی کو اس طرح کی کوئی حرکت بچوں کے ساتھ نہ کر جائے، ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو اس طرح کی احتیاطی تدابیر بتانا، یہ غلط نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے. جیسا امیر سنت نے فرمایا کہ ہم کو بچپن سے سمجھا دیا جاتا تھا یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا، یہ نہیں لینا. تو ہر طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن میں آپ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اور ہم چاہے تعلیمی اداروں میں دیں یا گھروں میں دیں یا میڈیا پر دیں، جو بھی دیں اس کو اسلام کے سانچے میں، اسلام کے تعلیمات میں ڈھال کر دیں. نہ کہ یہ دے کہ جناب فلاں مطلب کہ مغربی ملک میں یہ ہو رہا ہے
وہاں پہ یوں مطلب کہ ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ یوں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، یوں ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. میں نے ابھی جو میں اپنے جمعہ کو سلسلہ کیا، میں نے دنیا کے 10 ملکوں کی اسٹوری نکالی، دنیا کے 10 ملکوں کی. وہ دنیا کے 10 ملک جن میں میجورٹی طور پر زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کے ساتھ ابیوزمنٹ کیس ہوتے ہیں، چائلڈ ابیوزمنٹ اور اس طرح کی کیسز جو ہوتے ہیں، اور مطلب جنسی تشدد کے کیس ہوتے ہیں، چاہے وہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہوں، بچیوں کے ساتھ ہوتے ہوں کہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہوں، اس طرح کیسز ہوتے ہیں. ان میں ایک بھی اسلامی ملک میں نے نہیں پڑھا. جمعرات کی رات کو میں نے ایک بھی اسلامی ملک اس میں نہیں پڑھا. سارے کے سارے غیر مطلب مغربی ممالک تھے اور مطلب کہ غیر مسلم ممالک تھے، اور ان میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سالانہ کیسز ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں. ہمارے ایک بھی ہو تو کیوں ہوا، ہمارے ایک بھی ہو تو کیوں ہوا، اس پر نوٹس بالکل ہونا چاہیے. لیکن ان ممالک کے اندر یہ کیسز نہیں رک پا رہے نا، یا کہیں رک رہے، کم ہو رہے، پھر زیادہ ہو رہے، کیونکہ وہ اصل کوز کو ختم نہیں کر پا رہے. اصل کوز ختم ہو. نمبر 1 وہ احتیاط جو امیر سنت نے آج مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائی، اپنے مدنی منع مدنی منیوں کے حوالے سے ان کو جس طرح کی احتیاطیں سکھانی ہے، اس میں اسپیشلی میں دعوت دوں گا والدین کو، پیرنٹ کو، کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو آپ سکھائیں، مہربانی کر کے کسی اور کے حوالے نہ کریں. اللہ نہ کرے کہ میلے والے سے بچ گئے، اللہ کے حوالے سے بچ گیا، کسی اور جگہ پر وہ اللہ نہ کرے کسی کے استعمال میں نہ آ جائے. تو پیرنٹ، والدین اپنی ذمہ داری خود نبھائیں. مدنی چینل کے ذریعے میرے سنت اتنے مدنی پھول عطا فرمائے، اس طرح کی چیزیں بتائیں کہ وہ کس طرح کی احتیاطیں کریں. نمبر 1. نمبر 2، آپ اس بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی کی چیزوں کو روکیں. ان کے لباس کے حوالے سے، ان کے انداز کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ان کو روکیں. پھر پیپر میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، ویب میڈیا، ان تینوں میڈیم کے ذریعے جو آنے والی بے شرمی، بے حیائی کی جو باتیں ہیں، وہ ان سے ان کو روکیں. ان تمام تر چیزوں کو روکیں گے انشاءاللہ تعالی فرق پڑے گا. بہت سمپل سی بات میں نے اس دن بھی کی تھی، آج بھی کرتا ہوں، کہ اگر اس پیالے کے اندر ٹھیک ہے ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے، تو اس مٹھائی کے اندر مکھیاں آئیں گی، کھلی مٹھائی پر مکھیاں آئیں گی. میں مکھیاں بھگاتا رہوں، یہ مکھیاں آتی رہیں گی. میں مکھیاں بھگاتا رہوں، یہ مکھیاں آتی رہیں گی، کیونکہ اس کے اندر مٹھائی موجود ہے. ابھی یہ خالی ہے، جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، اس کے اندر مٹھائی موجود ہے، مکھیاں آتی رہیں گی، میں کتنا بھگاؤں گا. اب میں چاہتا ہوں کہ مستقل حل دو بھائی، کہ اس میں مکھیاں نہ آئیں. اس کا مستقل حل یہ ہے، یہ اس کا مستقل حل، کسی حد تک مستقل حل اس کا یہ ہے کہ اس کا یہ مستقل حل کر دیا جائے، اس کو ڈھک دیا جائے. یہ جائے گا ہی نہیں اندر میں، گندگی سے بچے گی، صفائی الگ رہے گی. یہ ہے ہمارا دین، ہمارا اسلام جو ہمیں بتاتا ہے. اور وہ اسی طرح کی تعلیم ہم کو آج امیر سنت نے اپنے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمائی ہے. میں مدنی چینل کے ذریعے تمام دیکھنے سننے والوں کو، سوشل میڈیا کے ذریعے تمام دیکھنے سننے والوں کو میں عرض کروں کہ اسلام و دین اور جو ایک مذہبی ایک ریلیٹڈ پرسن جو انتہائی حیا، قرآن و حدیث و غیرت کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھ کر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر، جس طرح ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے محلوں کو، اپنے علاقوں کو پروٹیکٹ کرنے کی جو تعلیم دے رہا ہے، اس کو اسپیشلی طور پر لیں. اس کے علاوہ جو اور کوئی بھی خواہ وہ مذہبی نہیں بھی نظر آتا، مگر اس کی اگر باتیں اسلام و دین اور قرآن و حدیث اور مذہب ہی سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ اس سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا، تو ڈیفینیٹ اچھی بات ہے، اس کو لینے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب اس معاملے میں آپ کچھ کہیں گے یا ٹھیک ہے؟ یہ آج کے اس کے حوالے سے میرے کچھ ذہن میں چیزیں تھیں جو میں نے عرض کر دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت کچھ سمجھنے والوں کے لیے میں نے بیان کر دیا ہے کہ کہاں سے لینا ہے، کہاں سے نہیں لینا، کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کیس میں جذبات میں آ کر الٹے اور مطلب کہ اپنے لیے مسائل پیدا کرنے والے نہ بن جائیں. اسلام سے پہلے بھی جو عورتوں کے ساتھ بربریت کے معاملات تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، دفنا دینا، یہ ایک معمول تھا مشرکین کا، اہل مکہ کا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جب آئیں، جو دین کی تعلیمات آپ نے دی، تو اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کے بعد بالکل یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو وہ بربریت،
وہ وحشت جو اس زمانے کے اندر تھی، جاہلیت کے اندر، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا، تو یقیناً آج کے دور میں اگرچہ کہ اس سے بڑھ کر جاہلیت ہے، یعنی اس زمانے میں ہم تاریخ جو پڑھتے ہیں، سیرت میں پڑھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو وحشت و بربریت تھی وہ یہ تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کنویں میں ڈال دیتے تھے، کچھ کر دیتے تھے. لیکن جو واقعات اب پیش آ رہے ہیں ایسے تو اس زمانے کے اندر بھی نہیں ملتے. آج سے کئی برسوں پہلے مفتی صاحب وہ مفتی خلیل احمد خان برکاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو تفسیر سورہ نور کی تفسیر چادر و چار دیواری جو ہمیں دی، اس میں شروع میں انہوں نے لکھا ہے دور جاہلیت قدیمہ اور دور جاہلیت جدیدہ. جی، تو اب تو جو اس وقت کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو ویسے ہی ہر دور کے لیے ہیں، لیکن جو اس زمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ان چیزوں کو ختم کیا، عورتوں کے حقوق بیان کیے، ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کے لیے بالاولا، باقی تمام عورتوں کے لیے اس کے اندر حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو یہی تعلیمات تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ساری وحشت و بربریت ختم ہوتی چلی گئی. تو آج کے دور کے اندر تو یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو اور زیادہ فالو کیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پریشانیاں دیکھیں نا مفتی صاحب، خالی بچوں کو ہی سکھاتے رہیں گے نا، اور جو درندگی کر رہے ہیں ان کی تربیت ہی نہیں ہوگی، تو بچہ کب تک اپنا پروٹیکشن کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اب قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. تربیت قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اور اس طرح کی جو اور ارشادات، لا تقربوا الزنا، اور اس میں پورا ایک سبق ہے اور کہ یہ بہت برا راستہ ہے. تو وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے یہ نا جی. تو اس طرح کی چیزوں کو جب تک سمجھایا اور سکھایا نہیں جائے گا اور بڑوں کی تربیت نہیں کی جائے گی. دیکھیں تربیت اسلام و دین کرتا ہے. اگر آپ ہسٹری دیکھتے نا تو برطانیہ، امریکہ، دیگر مغربی ممالک اور کئی ممالک نے شراب پر پابندی لگانے کے لیے اپنے سارے ایری چوٹی کے زور لگائے، سزائیں اور جناب وہ جیلیں، پیسے، پینلٹی، پتہ نہیں کیا 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 کیا، مگر قوم نہیں باز آتی. تربیت کی کمی ہے. وہ دور کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں جو دور صحابہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ ان کی تو جو گٹی میں یہ چیز تھی نا کہ شراب حرام ہی نہیں تھی تو پی جاتی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تربیت فرمائی ہے، اتنی خوبصورت تربیت فرمائی کہ جب سورہ مائدہ کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں شراب حرام کر دی گئی، تو شراب حرام ہونے کے بعد شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی. اتنا مطلب کہ ایک ارشاد آنا تھا اور بچ جانا تھا. تو ایک ہمارے اسلام و دین کا ایک بڑا خوبصورت ایک طریقہ ہے، وہ ہے تربیت. اب تربیت اس وقت سارا زور ایک تربیت پر دیا جائے، جناب بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں. بھائی تو وہ جو درندگی کر رہے ہیں، جو بربریت کر رہے ہیں، جو ان ننھی منی کلیوں کو مسل رہے ہیں، ان کو تربیت کے لیے ہم نے کون سا مطلب کہ ورکشاپ اور تربیت کے سلسلے شروع کیے کہ بھائی ان کے اندر خوف خدا پیدا کیا جائے، ان کے اندر عشق رسول صحیح معنی میں پیدا کیا جائے، ان کے اندر تقوی و پرہیزگاری پیدا کی جائے، ان کے اندر شرم و حیا اور غیرت کی چیزیں پیدا کی جائیں. مگر یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ تربیت تو ضرور ہونی چاہیے. معاشرتی طور پر اب تربیت کے مواقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے، شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، تو یہ بہترین صورت بننے جا رہی ہے اور یقیناً سعادت مند لوگ اس سے تربیت حاصل بھی کر رہے ہیں. مگر جو لوگ دعوت اسلامی سے وابستگان ہیں یا اہل محبت ہیں یا ہمارے ساتھ کیپ اینڈ ٹچ کی پوزیشن میں رہتے ہیں یا مدنی چینل کے ویور ہیں، اس طرح سے ماشاءاللہ یہ مثبت سوچ تو ان کے اندر اجاگر ہوتی، یا علماء سے وابستہ ہیں، نیک صحبت مشائخ سے وابستہ ہے وہ اپنی جگہ پر. مگر معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ جو اپنے لیے تربیت کی صورتیں، جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ویب میڈیا کو لیتا ہے اور یہ اپنے لیے اس میں ہونے والے تمام معاملات کو اور معمولات کو، اس کے پروگرامز کو اپنے لیے ٹریننگ کا باعث سمجھتا ہے
اور مووی میکنگ کرنے والے، ڈرامہ میکنگ کرنے والوں کے ذہن میں بھی کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ ان کانسیپٹس کو وہ معاشرے کے سامنے رکھتے ہیں. بدقسمتی سے اے کاش، اول تو جو ناجائز ہے وہ ہے ہی ناجائز، مگر وہ مثبت صورتیں تھوڑی بن رہی ہیں. آج انہی فلموں ڈراموں کے ذریعے سے جو کانسیپٹس کریٹ ہو رہے ہیں، ڈیولپ ہو رہے ہیں، معاشرہ جس بدی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فیملی میں، محلے میں، خاندانوں میں، پھر قوم میں جس طرح کی منفی سرگرمیاں بام عروج پر آ رہی ہیں، یہ ہوس پرستی، شہوت پرستی، جس کو پراپر اس انداز سے پروموٹ کیا جاتا ہے. جیسے مثال بھائی صاحب، کوئی سمپل کوئی بھی چیز ہو، یعنی کسی بھی کمپنی کا برگر ہو، سینڈوچ ہو، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ اس کے فیچرز دکھاتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، اس کی آٹومیٹک سیل بڑھ جاتی ہے، اس کی سیلز کی ترکیبیں بڑھ جاتی ہیں، اس پر مختلف اسکیمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے اسپاٹس بڑھ جاتے ہیں. آپ ذرا غور تو کریں کہ معاشرے میں اس وقت فحاشی، عریانی، بدتمیزی، ہوس پرستی، شہوت پرستی کے مواقع اس انداز سے کتنے پروموٹ کیے جا رہے ہیں. ان تینوں میڈیمز کو اگر ہم لیں، اب ایک جنرل ٹاک کرتے ہیں، معاشرے میں یہ سب سیکھنے کے جو تقاضے ہیں، وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ علماء حق کی بارگاہ میں حاضر ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ جو مشائخ کی خدمت میں حاضر ہوں، اپنی مسجد شریف کے امام و خطیب کی خدمت میں حاضر ہوں، یا وہ انٹرنیشنل اسکالرز جو ماشاءاللہ عز و جل پازیٹیو میں عقائد حق کے مطابق تربیت دین کی صورتیں بنا رہے، وہ اختیار کریں. مگر میں نے تو جب سیکھنے کا مزاج ہی اختیار کرنا ہے کہ میں سارا دن اپنے کام سے فارغ ہو کر اب ریلیکس ہو کر ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھا ہوں، اور ٹی وی کی اسکرین پر اپنی فیملی کے ساتھ میں جو وقت دیکھ رہا ہوں، یہ تو میری پروموشن ہو رہی ہے نا، میرے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور میں شادی شدہ ہوں، میرے ساتھ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں، پھر میری بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ہوس پرستی کا، شہوت پرستی کا جو روزانہ کی مزاج کے مطابق ترکیب بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور معاشرہ خدا نخواستہ درندگی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے کو کس سمت لے کر جا رہے ہیں. اگر یہ اسٹریٹجی واقعی جس طرح آپ ماشاءاللہ ایڈریس کرتے ہیں سول سوسائٹی کے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو امت اور قوم کے رہنما ہیں، اگر یہ اسٹریٹجکلی طے نہیں کرتے کہ ہم معاشرے کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کے مطابق کی تمام تقاضوں کو ڈھالنا پڑے گا، اپنے میڈیمز کو طے کرنا پڑے گا، اپنے نصاب کو طے کرنا پڑے گا، اپنی یونیورسٹی سے لے کر پری نرسری تک کے نصاب کو اس کیفیت کا حامل بنانا پڑے گا. اگر یہ صورتیں ہم نہیں بنائیں گے تو یہ 15 منٹ کا ایک پروگرام یا 1.5 منٹ کا یہ ایڈ، یہ معاشرے میں ہوس پرستی اور شہوت پرستی ہی کو بڑھاتا رہے گا. اور وہی والی بات ہے کہ ہم پتوں کو کاٹتے رہیں گے، جڑوں کو اکھاڑیں گے نہیں، تب تک یہ جڑ اکھڑے گی نہیں. دیکھیے، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے نا، اب یہ کتنا ہی مطلب ہم اس کے اوپر وہ کہہ لیں، امیر سنت نے جو آج مدنی مذاکرے میں جو مدنی پھول عطا فرمائے نا اطہر بھائی، کمال یہ ہے. میں نے آپ کو کہا نا، انہوں نے بہت بیسک کو پکڑ کے دیا. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. اگر آپ وہ پڑھتے نا عدد و شمار، اس طرح کے کیسز میں اجنبی لوگوں کی تعداد کم ہے. اجنبی جو لوگ ہیں نا ان کی تعداد کم ہے، کہ اجنبی لوگوں نے یہ کام کیے ہیں. صحیح. ان میں جن کی جان پہچان، یعنی کہ جب میں نے اس کی پڑھی ساری وہ رپورٹس، تو اس رپورٹس کے اندر جو پریویس پارٹنر ہوتے تھے، وہ فرینڈز، رشتہ دار، ایون کے سابق شوہر، اور یہ جو ریلیٹیوز ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں. یعنی کہ اس میں 2-3 کیس ہے نا، ایک کڈنیپنگ کیس ہے، ایک مانیٹرنگ کیس ہے، ایک مطلب کہ ایک ریکی ہوئی ہے، گندی ریکی ہوئی ہے، ریکی ہونا، پھر کڈنیپنگ ہونا، کڈنیپنگ ہونے کے بعد پھر گندے افعال ہونا، اس کے بعد قتل ناحق کا ہونا. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے کے جو 2-3 چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی نا، اس کو تو روکا جائے گا نا. اور وہ بھی اس طرح رکے گی کہ ایک آدمی اپنے نام کو برائی سے بچانے کے لیے پھر اس اٹیمپ کی طرف جا رہا ہے، تو وہیں پہلے سے کیوں نہ روک لیا جائے بھائی، کہ ایسے کیسز ہی نہ ہو. تو اب رشتہ دار، اب میں آپ کو اتنا کرنٹ اگزامپل دے رہا ہوں، حال ہی کی بات ہے. مفتی صاحب، ایک جگہ پر، میں نہیں ہوں وہاں پر لیکن میرے پاس ایک انفارمیشن ہے، ایک جگہ پر پردے کا ایشو چلا، پردہ. تو کسی نے کہا یار یہ پردہ کیا پردہ، یہ لوگ کہتے ہیں دیور سے پردہ، جیٹ سے پردہ، پردہ کیا ہوتا ہے؟ اب پہلے تو یہ بتائیے کہ اگر کوئی مطلقاً پردے کا ہی انکار کرے تو اس کے لیے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا شرعی حکم ہے. اصل میں پردے کی تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. جی ہاں. اس میں بعض تو پردے فرض بنتے ہیں. تو قرآن یعنی جس کے آنکھوں کا پردہ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس میں تو بہت ساری صورتیں جو فرض ایسی بنیں گی کہ جس کا انکار کفر بھی بن سکتا ہے. بہرحال حرام
کی صورتیں ہیں، کفر کی بھی اس کے اندر صورتیں موجود تو مطلقاً تو پردے کا انکار ہو ہی نہیں سکتا نا، قرآن خود پردے کا حکم دے رہا ہے. حکم دے رہا ہے. اچھا، ایک تو پردے کا تصور کہ پردہ کہاں سے، بھائی دل کا پردہ، آنکھ کا پردہ. اب آنکھ کا پردہ تو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، اگر آنکھ میں پردہ آ گیا. دل میں پردہ آ گیا تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. اور یہ پردے، یہ بے اس دن میں نے عرض کر رہا تھا، خیر میں چل رہا ہوں آگے. ایک تو یہ پردے کی بات ہو گئی. دوسرا یہ کہ یار یہ دیور کا پردہ کیا ہوتا ہے، جیٹ کا پردہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ حدیث پاک واضح کہ دیور موت ہے، یعنی کہ وہ یہ بات سمجھیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ جو بھی فیملی ممبرز یا جو بھی دنیا میں دیکھ اور سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے. جس کی آپ کے گھر میں ایکسس جتنی ایزی ہے اتنا ہی زیادہ خطرہ ہے. دوز اسٹرینجرز، یہ جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں بالکل اجنبی جو لوگ ہوتے ہیں، ان سے خطرہ کم ہوتا ہے. جو گھر میں داخل ہونے کے جن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اجنبی مواقع جن کے زیادہ ہوتے ہیں، ان سے خطرہ زیادہ ہے. اسلام و دین ان سے بہت زیادہ ہم کو تحفظ دے رہا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر کسی کا دوست آیا گھر میں، گھنٹی ماری، اندر سے آواز آئی، کون؟ لیڈیز وائس آئی، ہو، تو آواز آئی میں ہوں، وہ دوست ہے، تو اندر سے آواز آئے گی کہ یہ گھر میں نہیں، از ناٹ ان ہاؤس. سو وہ زیادہ بحث نہیں کرے گا، چل جائے گا، اوکے میرا پیغام دے دیجیے گا، اتنی بات ہو جائے گی. بٹ اگر وہ دیور آتا ہے، گھنٹی مارے گا، آواز آئے گی، تو وہ اندر سے باہر سے بولے بھابھی بھائی جان ہے، تو کہیں گے نہیں بھائی جان نہیں، آئیے گھر میں آئیے. اس سے ڈائریکٹ بولنا آئیے گھر میں آئیے، اس نے عام آدمی کو نہیں بولنا آئیے گھر میں آئیے. تو وہ اچھا، پھر حدیث میں جب آتے ہیں مضامین تو پھر ہمیں بچنا ہے، دیور سے بچنا ہے، جیٹ سے بچنا ہے. اسی طرح جو کزنس ہیں جن کا ایزیلی ایکسیس ہے گھر کے اندر، دعوتوں میں، شادی بیاہ میں، اس طرح کے موقع پر یہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کہ مطلب یہ چیزیں پھر اس طرح کی چیزیں پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح آپ اور اجنبی مرد عورتوں کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے کا جو رواج عام کیا جا رہا ہے، یہ چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہیں. آپ بچے اور بچیوں کو اتنا سمجھا رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وہ مطلب کہ وہ جو ابو اور امی اور یہ انکل اور انٹیاں، یہ ساری انٹیاں کتنی خطرے کی گھنٹیاں بنی ہوئی ہیں. یہ سارا جو مطلب جو کلچر عام ہے، تو ہم کتنا مطلب کہ کنٹراسٹ اور ایک تضاد معاشرہ ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب وہ مطلب یہ میری بہن ہے، بھائی آپ کو سامنے کسی بے پردہ عورت کو بٹھا کر مطلب بہن کہنے کا جذبہ تھا، آپ بٹھاتے تھے کسی بھائی کو سامنے، بھائی کہ میرا بھائی جیسا ہے، نہیں یہ میری بہن جیسی ہے، اس کو میں نے سامنے بٹھایا، میری نیت اچھی ہے. بھائی اچھی نیت کے ساتھ بھائی کو بھی تو بٹھا سکتے ہیں، یہ میرا بھائی جیسا ہے، نہیں یہ میری امی جیسی ہے. تو بھائی امی جیسی ہی کیوں یاد آئی، ابا جیسا یاد کیوں نہیں آیا؟ بھائی یہ میرا بیٹے جیسا ہے تو بیٹی جیسی یاد آئی، بیٹے جیسا یاد کیوں نہیں آیا؟ تو یہ فتنے باطن کے نیتیں خراب ہوئی ہیں ہماری کئیوں کی. تو اس طرح معاشرے کو برائی کی طرف دھکیلنے کے بجائے آج جو مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں امیر سنت کا یہ سمجھے اس وقت کرنٹ ان دنوں میں سب سے برننگ ایشو، اور اس برننگ ایشو کے ساتھ جو کچھ مطلب کہ لوگ اپنے اپنے تجزیے اور اپنے اپنے تبصرے، اپنے اپنے تجربات معاشرے میں دے رہے ہیں، وہ بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں. وہ اپنی مطلب کہ تجزیے اور نظریے دے رہے ہیں، ہم اپنے تجزیے اور نظریے دے رہے ہیں. وہ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس کا تجزیہ، کس کا نظریہ، کس کی بات اسلام و دین کے مطابق ہے. بس سمپل سی بات ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ ابھی جو ایڈریس ہوا نا، وہ والدین کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہوا، احتیاطوں کے حوالے سے ہوا. ایک اور موضوع یہ بھی لیا جائے کہ اگر جیسے میں ہوں پرسنلی، اور آخر میں بظاہر مطلب ان باتوں سے بچا ہوا ہوں، لیکن وہ کون سی بے احتیاطیاں ہیں جو مجھ جیسے کو بھی خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا کر سکتے؟ بد نگاہی سب سے پہلے حاجی امین، بد نگاہی اور مطلب کہ نگاہوں کی حفاظت کا نہ ہونا، آزاد نظری، پریشان نظری، مطلب دیکھنا بھی ایک عمل ہے، اس کو بھول جانا. اور مطلب یہ کہ اجنبی عورتوں کو دیکھنا، اور جبکہ بالکل ہماری شریعت، ہمارا دین کتنا اس معاملے میں واضح بیانات ہیں کہ نہ دیکھا جائے، نہ کوئی اس طرح کا خود کو دکھائے. ان سب سے اپنے آپ کو بچانا، انتہائی پردہ، گھر کی عورتوں کو بھی گھر کے محارم کے ساتھ بھی پردوں کے معاملات میں احتیاطیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. کیونکہ پردہ ایک بہت ہی خوبصورت درس ہے اسلام و دین کا.
یہ وہ دیوار ہے حاجی امین، اگر یہ دیوار جو پردے کی کھڑی ہے نا، اس پردے کی دیوار میں حیا اور غیرت کی مطلب کہ ساری وہ چیزیں چنائی ہوئی ہیں، اگر آپ پردے کی دیواریں گراتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو غیرت اور حیا کا جو مطلب کہ جو جنازہ نکلتا ہے نا، پھر یہ دیوار گرنے کے بعد جو سامنا ہوتا ہے نا، وہ سامنے کے پھر جو نتائج ہیں نا، وہ بھیانک نتائج ہیں۔ دنیا بھر میں جو اس وقت سب بہت بڑا جو ایشو ہے نا، وہ یہی ہے، اور اس کی شاید بنیادی وجوہات میں ایک وجہ بے پردگی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، ناچنا گانا، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، یہ بہت ساری چیزیں جو اس میں شامل ہیں، اور اس سے جو بچے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ امید ہے کہ وہ انعام پائے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے عاشقان رسول خصوصی مدنی مذاکرے میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موبائل کا کلچر تو ظاہر ہے اس کو تو روکنا ایک طرح سے ناممکن جیسی صورت ہے، بس یہ ضرور آج کے اس سارے باتوں کا خلاصہ کہ ذاتی طور پر بھی اگر ہم کبھی بھی موبائل یوز کرنے میں، ٹی وی، ٹیبلٹ، پی سی وغیرہ یوز کرنے میں کوئی بھی ایسی سائٹ ہم سے آن ہو جاتی ہے تو فوراً ہی بچتے ہوئے اپنے آپ کو نکال لینا۔ تربیت حاجی امین، سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی یہ تربیت کرنی بہت ضروری ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا، اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ یہ مسلمان کی تربیت بہت ضروری ہے کہ میرا یہ عمل، اب جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ پر اس طرح کامل ایمان اور اس سے اتنی کامل محبت، اگر اس کا درس دینے کا ہی سلسلہ شروع کر دیا جائے نا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب آپ چوک پر بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، لحاف اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لحاف چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندھیرے میں بیٹھے، اجالے میں بیٹھے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، مگر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ کامل ایمان ہمارے بالکل رگ رگ میں یہ مطلب کہ یہ چیز راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے، اور پھر بندہ اپنے رب کی پہچان و معرفت پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے اچھی عمل پر مجھے اجر دے گا، برے عمل پر اللہ تعالیٰ میری گرفت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس نے جہنم کا عذاب رکھا ہے نافرمانوں کے لیے، اس نے جنت رکھی ہے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے۔ اس طرح کی چیزیں جب اس کی تربیت ہوگی نا تو یہ تربیتیں ہوتی ہیں حاجی امین جو لوگوں کو روکتی ہیں۔ وہ ایک عورت جو ایک نیک نوجوان کو اپنے گھر کی طرف بلاتی تھی، برائی کی طرف، اور وہ نوجوان جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب اس کے گھر کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کو رب کا خوف ہی تو تھا، رب کا خوف ہی تو تھا کہ اس کو اپنے رب کے فرمان یاد آئے، اور اسی چوکھٹ پر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب برائی کی طرف 2 قدم چلے تھے اور اسی چوکھٹ پر گر گیا، اور جب اور اسی خوف خدا میں اس کی جان نکل گئی۔ اور جب اس کے قبر پر جا کر میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرتے ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، تو قبر سے آواز آتی نوجوان کی کہ امیر المومنین میرے رب نے مجھے مرتے ہی 2 جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ چیزیں جو ہمیں اپنے مطلب کے معاشرے میں یہ ڈیولپ کرنی ہے، خوف خدا، کہ مطلب بندہ عمل کرتے وقت اپنے رب سے ڈرے۔ یہ مین چیز ہے کہ یہی آ جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نصیب کرے تو یہ تربیت ہوگا، اور اس طرح مطلب کہ معاشرے میں نے تو اس پہ ہمارے اسلام بھائی کو برس کی ہے کہ یہ وہ گندگی اور برائی پھیل رہی ہے جس پر ہمارے مدنی قافلے بڑھنے چاہیے، مدنی قافلے بڑھیں، ہمارے چوک درس بڑھیں، ہمارے تربیتی اجتماعات بڑھیں، یہ بڑے۔ آپ دیکھیں نا، ایک شرابی آ کر آپ کے چوک درس میں کھڑا ہو جاتا ہے، حاجی امین یہ تو ہمارے مدنی بہار ہیں۔ چوک درس ایک ہمارا مبلغ دے رہا ہے، ایک شرابی آ کر وہ چوک درس سن لیتا ہے، یا کوئی نیکی کی دعوت کو شرابی آ کر سن لیتا ہے تو وہ شراب سے توبہ کر لیتا ہے، بھائی اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے۔ سنت تو بڑے بیان سنتے ہیں، دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا ہے۔ شرابی، جواری، ایک سے ایک نشے والے، بدکاری کرنے والے، یہ نیکی کی دعوت سن کر اجتماعات میں آ کر مدنی قافلوں میں سفر کر کر اور درس و بیان میں شرکت کر کے ماشاءاللہ انہوں نے بھی تو برائیاں چھوڑی نہیں چھوڑی، ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ There is not 100 example, there is a thousands of example we have in دعوت اسلامی۔ تو یہ ہے، اللہ کرم فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس تربیت کا میں عرض کر رہا ہوں اس تربیت پر آئیں اور بچوں کو بھی احتیاط سکھائیں،
اور بڑوں کو بھی خوف خدا دلائیں. یہ ہے مدعا. کال لیں. اللہ. مدنی مذاکرے کی یہ سوال پوچھنا ہے، یہ معلوم کرنا ہے کہ ایصال ثواب کرتے وقت بعض جو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جو دعا کرتے ہیں وہ ایک دعا کچھ اس طرح مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مرحومین کو ہر وہ خیر عطا فرما جس کا سوال تیرے نیک بندوں نے کیا، ہر ان شرور سے پناہ عطا فرما جن سے تیرے نیک بندوں نے پناہ چاہی. یہ دعا کرنا مناسب ہے، کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم. کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. اس طرح اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ بہت اچھی بات ہے. جی کال چلائیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب کہ فوت ہو جائے اس وقت اس کے قریب اگر کچھ کہا جائے کیا وہ سنتا ہے؟ اور دفنانے کے بعد قبر پر نعت وغیرہ پڑھیں تو کیا نعت کا فائدہ اس کو ملتا ہے؟ جی فوری بات بھی سنتا ہے، بلکہ وہ گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے. اپنے غسل دینے والے کو وہ کہتا ہے کہ آہستہ غسل دے، اللہ تجھ پہ رحم کرے. بہت ساری روایتیں اس حوالے سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر نقل کی ہیں، اور یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ جب دفنا کے پلٹتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ بندے کی پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز تک کو سنتا ہے، اور قبر والوں کو باہر والوں کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں. تو نعت وغیرہ پڑھنا یا ذکر و اذکار کرنا قبر کے پاس، یہ تمام کی تمام چیزیں مردے کو فائدہ پہنچاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ یہ کہنا کیسا کہ اگر میں جہنم میں گیا معاذ اللہ تو اس کے دروازے پر بیٹھ کے لوگوں سے 5 روپے ٹکٹ لوں گا، اس کا شرعی حکم بیان فرمانے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ تو بظاہر کفر ہے. کافی ساری صورتیں ہیں کہ جہنم کے عذاب سے بھی استہزاء ہے، مزاح ہے، پھر مزاح کرنا ہے اس کے ساتھ، پھر اس میں جو ہے وہ جہنم کے عذاب کی تخفیف بھی پائی جا رہی ہے. تو ایسے شخص کو پر لازم ہے کہ وہ توبہ بھی کرے، کلمہ پڑھے، اور نکاح والا ہے تو دوبارہ نکاح بھی کرے. جی آج امین مدنی مذاکرے میں مزید شروع میں ایک موضوع چلا تھا کہ بچے اپنے انداز میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں. تو اس معاملے میں الحمدللہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا خوبصورت یہ ایک ٹاپک ہے، اور اس میں کئی حوالوں سے مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں کہ جیسے اگر کوئی آپس میں لڑتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب لڑیں تو یہ بڑے جو ہے وہ اس کو سوچیں کہ بھئی یہ آپس میں اس طرح لڑنا جھگڑنا یہ تو بچوں کا کام ہے. وہ مہندی دکھائی تو وہ جو مہندی دکھا کر جو بچے ایک دوسرے کو مطلب ضد کرتے ہیں، تو یہ امیر علیہ سنت کا اس موضوع پر ہمیں ایک سمجھانا ہوتا ہے کہ بچوں کی اس نیکی کی دعوت سے ہمیں بچے سکھاتے ہیں. یہ بہت پرانا امیر سنت کا یہ مدنی ذہن ہے، اور ہمیں ہمیشہ بتاتے دیکھو یہ حسد کا جو ایک انداز ہوتا ہے کہ اس کو پیار کیا تو وہ آ کر دھکا مارتا ہے، بولتا ہے نہیں میرے کو پیار کرو. تو یہ بچہ سکھا رہا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے، آپ مت کرنا. یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں چیزوں کے لیے، یہ ہمارا کام ہے، تم مت کرنا، بچے ہیں. تو یہ چیزیں بچوں کی جو نصیحتیں ہیں اور بچوں کے یہ جو مدنی اپنے نیکی کی دعوت کے انداز، اب یہ سیکھنے سمجھنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے. امیر سنت کی ایک خاص مینٹلٹی یعنی کہ ایبزارب مینٹلٹی ہے نا، وہ بات کو ایبزارب کرتے ہیں اور سمجھتے بھی اتنا اچھی طریقے سے ہیں اور سمجھاتے بھی اچھی طریقے سے ہیں. ماشاءاللہ یہ پرسنالٹی بس جس کو اللہ نصیب کر دے یہ ہوتا ہے. مزید پھر ایک موضوع ہمارا بڑا اچھا یہ بھی ڈسکس ہوا کہ بچے بھی عاجزی کریں، یعنی بڑوں کو بھی سمجھایا، ساتھ میں پھر بچوں کو بھی. بچوں نے ہی کسی نے سوال کیا تھا کہ بچے کیسے عاجزی کریں، تو پھر امیر علیہ سنت نے ان کو فرمایا کہ اگر وہ فرسٹ آئیں تو اب جب فرسٹ آئیں تو یہ کہ اس معاملے میں سب کو کمزور جاننا کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا ایسا ہوں. تو اس معاملے میں بھی میں اس وقت یہی فیل کر رہا تھا کہ یہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کا کتنا بڑا اعزاز ہے
کہ چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، الحمدللہ ان کو ایک زندگی گزارنے کا بڑا ہی خوبصورت حسن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس سلسلے میں شامل ہوتا ہے. اور الحمدللہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ خاص کر اس سلسلے کو دیکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، تو پورا گھرانہ جو ہے وہ اس کی برکتوں سے فیضیاب ہوتا ہے. ایک چیز کو نوٹ کرے آج ہمیں، جی ایک مدنی منا سوال کا جواب دیتا ہے غلط ہے، غلط جواب دیا جی. اس نے، جیسے وہ تسبیح فاطمہ کا جو جواب تھا، آپ فرما دیتے غلط، دوسرا مدنی منع کو بلائیے. آپ نے یہ نہیں کیا، کیونکہ یہ محض ایک مقابلہ نہیں ہے، یہ تربیتی سیشن ہے. آپ نے اس کو غلط کہہ کر بٹھا نہیں دیا، اس کو صحیح کروا کر وہ تحفہ دلایا. ماشاءاللہ. یعنی اس کو ہم درست کرا رہے ہیں نا، یہ مقابلے تھوڑی ہے بھائی غلط ہو گیا جاؤ آپ دوسرے کو لے کر آؤ، مگر اسی کو صحیح کرایا کہ نہیں بیٹا یوں نہیں یوں بولو، یوں نہیں یوں بولو، اچھا آپ دوبارہ ریپیٹ کرو، دوبارہ ہو سکتا ہے بات ہوگا تو ہوتا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. یہ تربیت ہو رہی ہے، یہ جسٹ ٹرانسمیشن نہیں ہے. دعوت مدنی چینل یہ جسٹ ٹرانسمیشن نہیں ہے، یہ جسٹ نشریات نہیں ہے، اٹس اے کمپلیٹلی مطلب کہ سمجھے کہ ایک اصلاح امت کا ایک پورے کا پورا ایک سلسلہ ہے، الحمدللہ. نیکی کی دعوت کا پورے کا پورا سلسلہ ہے. ٹرانسمیشن نہیں، یہ مدنی مشن ہے. ہاں یہ مدنی مشن ہے، تو اس کو خالی ٹرانسمیشن تھوڑی اس کو ہم لیتے ہیں. اور دوسری بات جو ابھی آپ نے ارشاد فرمائی نا کہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے. حاجی امین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ بچپن کی جو عادت ہوتی ہے نا وہ بڑے ہو کر مشکل سے نکلتی ہے. آپ کی یہ تربیت میں دیکھ رہا ہوں میل سنت کی کہ بچپن سے اس کو سیدھے ہاتھ سے پکڑنے کا، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا، تو سنت کے مطابق بیٹھنے کا ہمارے نہیں ہے رجحان. میں تو ہمارا جو چھوٹا حسن ہے نا، ابن علی رضا، تو میں نے تھوڑے دنوں پہلے دیکھا کہ سحری میں باپا کے ساتھ وہ بیٹھے تھے نا، تو دعا کا کوئی سلسلہ ہو رہا تھا، میرے سن ہاتھ اٹھائے. حالانکہ اتنا سا ہے بالکل یہ ماشاءاللہ، لیکن اب ایک تو تھا نا کہ بھائی ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ پکڑ کے سکھائے. میں کہا ہاتھ اٹھائے اور امیر علیہ نے خالی ان کو یوں دیکھا، صرف دیکھا اور کچھ بھی اشارہ نہیں ہوا. اب یقین ودن اے سیکنڈ اس کے ہاتھ یوں اٹھ گئے. ایسا خوبصورت وہ منظر تھا. اچھا میں کیمرہ مین کو دیکھ رہا تھا کہ کاش یہ ریکارڈ ہو جاتا کہ یہ ایک بڑا ہی اب آپ کو بھی تو زبردست. کیمرہ مین بھی تو نہیں نہ کھڑا کر سکتے. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ناظرین تک ہم دکھا نہیں سکتے، کمال ہو گیا. وہ چیزیں مس ہو جاتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے ایسا. جامعۃ المدینہ کے طلبہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت کے پاس جمع تھے، تو سحری کے بعد امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی معلومات میں کوئی ایسا طالب علم ہے جس نے سب سے کم نمبر لیے ہوں. اچھا امیر علیہ سنت کے بعد تو ظاہر ہے وہ ذہین اور اچھے اپنے نمبر بتانے کے لیے کہ ممتاز معاشرف ہی ہو. اب سب ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ بھائی کون ہے، تو پھر وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے کسی کا نام لیا کہ یہ فلاں جو ہے نا وہ فلاں کے کم نمبر ہیں. تو آپ نے خود ہی فرمایا کہ ایسا میری طرف سے تحفہ جو ہے اس کو پہنچائیے گا تاکہ اس کی دل جوئی ہوگی اور آئندہ پڑھنے میں وہ نمایاں نمبر لے گا. یہ ہوتا ہے جی کہ اس طرح کی تربیتیں ہونا تو فرق پڑتا ہے. بچے کی طبیعت میں لینے کا عنصر جو ہے نا، یعنی ایک اسٹیج آتا ہے پھر وہ بیٹا لیتا نہیں ہے، وہ اپنے سانچے میں ڈھل. یوں سمجھیے کہ جب تک لوہا گرم ہے نا اس کو موڑا جا سکتا ہے، ٹھنڈا ہو جانے کے بعد مورنے بیٹھتے تو ٹوٹ جاتا ہے نا. تو یہ گیلی مٹی ہوتی ہے، تو اس کو کسی بھی آپ سانچے میں ڈھال لو. یہ ایک بلینک سلیٹ ہوتی ہے، بلینک بورڈ ہوتا ہے، بلینک بورڈ، اس پر جو چاہے آپ لکھ لیں. یعنی مجھے اتنا اندازہ ہے، اب میرا نواسا ہے نا حنظلہ اتنا سا ہے، تو یہ بھی تقریباً اتنی عمر ہوگی چھوٹی سی. اب جب بھی ہم کھانے بیٹھے نا، تو اب جیسے کہ ہم ایک گھٹنا بچھا کر الٹا گھٹنا بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کریں گے تو یہ بھی کر لے گا. اچھا میں امیر حسن کو دیکھا ہمارے جیسے ہم بھی یوں آسین ہے تو یہ بھی یوں آسین اوپر کرے گا. تو اپنے جس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے. وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے سمجھاتے بیٹا پلیٹ صاف کرو تو اس کی عادت ہی خراب ہو گئی ہے. بچپن سے ہم اس کو سمجھانے سکھایا نہیں تھا، اس کے اثرات مثبت نہیں آ رہے. یہ بھی پہلو امیر علیہ سنت دعوت برکاتہ عالیہ کی مبارک سیرت کا بڑا نمایاں ہے کہ ایک تو الحمدللہ رب العالمین آپ اپنے انداز سے تربیت فرماتے ہیں، عملی تربیت کی صورت ہے. اور ایک صورت کھلا ہوا ہے الحمدللہ. ایک اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مدینہ
मदीना। एक तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने अंदाज से तरबियत फरमा रहे होते हैं, मगर एक पहलू जो सरकार की ज़ात का बड़ा नुमाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की ज़ात का बड़ा नुमाया है कि तरबियत करने वालों की तरबियत फरमा रहे होते हैं। क्योंकि देखिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया माशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाए, या खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ़ लाए। मदनी चैनल की स्क्रीन पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे करम फरमा होंगे, मगर अपने इन नन्हे मुन्ने मदनी मुन्नों के इनके अपने आपके पास जो तशरीफ हाजिर होते हैं, इनकी तरबियत करने से दर हकीकत हम माँ बाप की तरबियत की जा रही होती है कि हम जो अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, उनको चूमते हैं, चाटते हैं, प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ बढ़ा देते हैं, हमारे जहन में तो यही पहलू होता है ना। मगर इन नन्हे मुन्ने जहनों में अभी से अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शरीयत और सुन्नत को किस अंदाज से पैदा करना है, लेकर चलना है, पापा का जो ये अंदाज है ना माशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल, ये बहुत ज्यादा दिल को मोह लेने वाला है। और सच्ची बात अज़कुर भाई साहब कि ये तरबियत हुई है हम सब की, बिलखुसूस वालिदैन की, कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा एटीट्यूड, कैसा बिहेवियर और प्रैक्टिकली उनके साथ बर्ताव की सलूक की सूरतें क्या होनी चाहिए। और ये ऐसा नुमाया पहलू है अल्हम्दुलिल्लाह जिसने वाकई लाखों लाख घरों में वालिदैन को तरबियत करने वाला बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरुस्त कह रहे हैं जी। कॉल लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला मदनी मुज़ाकरे की मदनी महक माशाअल्लाह बहुत प्यारा है, अल्लाह ताला मजीद इसको खूब बरकत अता फरमाए। सवाल ये था कि अगर कोई ऐसी जगह हो कि जहाँ पर कोई फातिहा ख़वानी करने वाला ना हो, तो उस वक्त क्या किसी दूसरी जगह से फ़ोन के जरिए फातिहा ख़वानी की जा सकती है? नीज़ फातिहा ख़वानी और ईसाल सवाब में फ़र्क भी बयान फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों इसाले सवाबी की सूरत है। फातिहा होता है, सूरह फातिहा और दीगर सूरतें पढ़कर कोई नेक अमल, इसाले सवाब यानी कि सवाब पहुंचाना। जो हम पढ़ते हैं फातिहा के अंदर वो कुरान या इस तरह की कोई दरूद पाक वगैरह होता है तो वो पहुंचाया जाता है। रही बात कि वहां कोई ना हो तो फोन के जरिए ले लेना, इससे क्या अमीन भाई, इससे क्या मुराद ली जाएगी? फोन के जरिए इसाले सवाब ले लेना। जो फातिहा का सिलसिला है वो तो एक दुआ ही है, वो तो इसाले सवाब जैसे कि हो गया, लेकिन वो उन्होंने कहा ना कि अगर वहां कोई इसाले सवाब फातिहा करने वाला नहीं है। इसमें जो उमूमन हमें जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये होता है कि फातिहा जो पढ़ना है ना वो कुरान की सूरत है, अब वो उमूमन होता नहीं है अपने पास पढ़ने की कोई। तो ये वहां बैठे हैं तो ही जरूरी नहीं, आप किसी को फोन कर दे, किसी को मैसेज कर दे कि यार आप इनके लिए इसाले सवाब कर दें, वो तो सही है, लेकिन वो जो तिलावत करनी होती है ना फातिहा में तो वो फातिहा की तरकीब होती है। वो यही समझ। अच्छा यूं फोन पे ले लिया उनको, आप फातिहा कर दें, कुरान की तिलावत जो करनी है ना घर में। अब अगर वो लाइव अगर टेलीफोन पर आप स्पीकर खोलकर अगर वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ना तो है ही ना, वो सवाब तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि सवाब मिलेगा। कॉल लें। जो एक गुनहगार शख्स जब दुनिया से जा रहा होता है, क्योंकि मौत तो बरहक है, मरना तो है ही, तो जो गुनाह भरी जिंदगी गुजारी, जो आजकल मामलात हो रहे हैं गुनाहों भरे, बच्चियों के साथ ज्यादती, दूसरी नाफरमानी अल्लाह की उसके रसूल की, तो जब मौत के वक्त नज़ा का जो मामला होता है उसके साथ, और फिर कब्र का, फिर मुनकर नकीर का जिस हालत में जिस सूरत में उनके पास आते हैं, तो इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए ताकि हम लोगों को भी इबरत के फूल हासिल हों और आखिरत की तैयारी करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और बिला हिसाब बेहिसाब हमारी मगफिरत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। दो बातें अर्ज करता हूं, तफसील तो ज़ाहिर है ये पूरा एक बयान है। ये एक बात बिल्कुल तय है कि कब्र अपने अंदर आने वाले हर फर्द को दबाएगी, ये तय है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि कब्र अपने अंदर आने वाले जो मैयत उसको ना दबाए, दबाना है। अब इसकी दो सूरतें, अगर वो शख्स नेक है तो कब्र ने उसको भी दबाना है, जिसके बारे में आया कि इस तरह दबाएगी जैसे मां बिछड़े लाल को दबाती है, शफकत मोहब्बत। अगर वो शख्स बुरा है तो कब्र उसको यूं दबाएगी जिससे उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कभी आप यूं झटका किसी ने ताकतवर ने मारा हो ना तो पता चले कि कितना दर्द होता है। कभी किसी ने इधर मतलब कि कोई
مکہ مارا ہو یا کوئی اس طرح کی چیز لگی ہو, کوئی ٹھوکر لگی ہو, یا چلتے چلتے کوئی پسلی میں کوئی چیز لگ جاتی ہے. پسلی کا درد بڑا سخت درد ہوتا ہے, اللہ اللہ اتنا سخت درد ہوتا ہے. تھوڑی سی کوئی چوٹ لگ جائے پسلی کے اندر, پسلی تھوڑی سی کریک ہو جائے نا, اس کی اتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ 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 ہمیں محفوظ فرمائے. اب بندہ سوچے کہ مجھے جب قبر میں ڈالا جائے گا, نہ میرا سورس والا, نہ تعلقات والا کوئی بھی, نہ بھائی کوئی بھی نہیں ہوگا, میں اکیلا ہوں گا, قبر میں دبانا ہے. اب آپ اپنے بارے میں ہم سب اپنے بارے میں سوچیں, میں کس حال میں قبر میں جا رہا ہوں. اللہ ناراض ہوا, گناہوں کا انبار ہوا, اور میں اس حال میں قبر میں گیا کہ قبر نے مجھے اگر یوں دبایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, اس تکلیف کا تصور کرے بندہ, تکلیف کتنی ہوگی اور وہ سزا کیا ہوگی. اور اللہ نہ کرے میری برائیوں پر اور اللہ ناراض ہو گیا اور میری برائیوں پر اگر قبر میں آگ لگ گئی, میرا کفن آگ کے کفن سے بدل دیا گیا, میرے قبر میں سانپ آ گئے, میرے قبر میں بچھو آ گئے, میری قبر میں مجھے عذاب نے آ لیا, کیونکہ قبر کا عذاب یہ حق ہے, اس کا انکار نہیں کرنا, قبر کا عذاب یہ حق ہے. تو اگر یہ سارا کچھ ہوا تو کیا ہوگا؟ تو اس انسان جب اس باتوں کو سوچتا ہے تو توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو نیک بن کے قبر میں جاؤں. میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے, میرا کیا آسرا, اور اللہ کی رحمت پانے والے میں نے کام کون سے کیے. تو یہ جو اس طرح برائیوں میں اور گناہوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں جو مبتلا ہوتے ہیں, یہ باتیں انہیں توبہ کی طرف لائیں, یہ وہ مدنی پھول ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ میں ان کو بھی عرض کرتا ہوں کہ جو اس طرح برائی کرنے والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں رشوتیں لے کر, اور اس طرح کی مطلب کہ کوئی عہدہ وغیرہ پانے کے لیے کہ جناب اس کو بچا لو, اس کو چھپا لو تو یہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اس نے تو کوئی معاذ اللہ سما معاذ اللہ کوئی گناہ تو کیا ہی کیا, کر لذتیں لے کر بھی اگر ایسا گناہ کیا, تو یہ جو اس گناہ گار کو اور بدکار کو اور اس مجرم کو جو پروٹیکٹ کر رہا ہے, یہ کس چیز کے لیے کر رہا ہے؟ یعنی جس کا کام مجرم کو مطلب کہ کیفر کردار تک پہنچانا تو ذمہ داری تھی, اس نے کیفر کردار تک پہنچانے کے بجائے یہ ساری قوم کے اس نے مطلب کہ وہ مطلب جذبات کو اس سے مجروح کر دیا, صرف چند رشوتیں لے کر, پیسے لے کر اور عہدہ لے کر, اور اپنا کو فیوچر پلاننگ لے کر کہ تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا, اور اسی ملنے اور اس کے تمنا میں اس نے یہ سارا مطلب کہ وہ ناجائز اور حرام قسم کا کام کیا, اور اگلے لمحے اسی کی موت آ گئی, اگلے لمحے یہی مر گیا. تو یہ کس کو پروٹیکٹ کر کے مرا ہے؟ ظالم کو, مجرم کو. یہ مرنے کے بعد اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ تو چاہے جرم کرنے والے, گناہ کرنے والے, یا جو جرم و گناہ کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں, ان کو تحفظ فراہم کرنے والے ہیں, ان سب کو سوچنا چاہیے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا تھا, کیا جواب دیں گے؟ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ ایک بار پھر حاضری دیں گے, مجھے کیونکہ آگے مدنی مشورے نہیں ہیں. کا ایک بیان یاد آ رہا تھا گلزار حبیب کے دور کا, جو سوال ہوا نا, نیک و بد کا انجام. نیک و بد کا انجام, واقعی یہ کیسٹ کا بیان ہوگا, امید ہے کہ مقتول المدینہ سے مل جائے. بہت اچھا بیان آپ نے یاد دلایا, نیک و بد کا. یہ جو سوال تھا نا, یہ سوال تھا نا, تو مجھے وہ پورا وہ بیان نیک و بد کا انجام, وہ پوری مطلب کہ وہ اس کی روح قبض ہونا, اور اس کے نیکیوں کی روح قبض ہونا اور برے کی روح قبض ہونا, اس پورا وہ بیان ہے سننے سے تعلق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ.